بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی ٹارزن کی قسط نمبر 4۔ ٹارزن تیزی سے اپنے قبیلے کی طرف جا رہا تھا۔ اصل میں وہ ان خیالات سے جو اس کے دل میں طوفان مچا رہے تھے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خیالات اس کے ساتھ رہے۔ وہ ایک جگہ رک کر سوچنے لگا، ٹارزن، تم گوریلے تو نہیں ہو جو اپنے ہم نسلوں کو مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ جاتے ہیں، تم تو انسان ہو، تم کو اپنی نسل کے انسان کو بچانا چاہیے۔ وہ واپس کیبن کی طرف چل پڑا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں جا پہنچا۔ ڈارنوٹ نے دروازے کے باہر آواز سنی تو وہ یہ سمجھا کہ کوئی درندہ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بندوق تان لی اور جوں ہی کواڑ ذرا سے کھلے فوراً لبلبی دبا دی۔ جب فرانسیسی سپاہیوں نے واپس آ کر کمانڈر کو اطلاع دی کہ ڈارنوٹ کا پتہ نہیں چلا تو وہ وہاں سے جلد بھاگ کھڑے ہونے کی سوچنے لگے، اور سب نے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر جین جانے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کہا، ایسی حالت میں کہ ہمارا ایک سپاہی جنگل میں ہے، ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جنگل کا دیوتا ڈارنوٹ کو بچانے گیا ہے۔ یہ آپ نے کس طرح سمجھ لیا کہ وہ اسے بچانے ہی گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا۔ جین نے کہا، وہ آپ کے سپاہیوں کی گولیوں کی آوازیں سن کر اس طرف روانہ ہوا تھا جدھر سے یہ آوازیں آئی تھیں، مگر اسے یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کالے وحشیوں نے ڈارنوٹ کو پکڑ لیا ہے؟ کپتان نے کہا، بے شک اسے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا۔ جین بولی، مگر اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی شخص آفت میں پھنس گیا ہے۔ میرے والد اور مسٹر ولیم وہاں نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں اور ڈارنوٹ کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کمانڈر بولا، کہ آپ کے بیچارے جنگلی دیوتا کو بھی وحشیوں نے مار ڈالا ہو۔ جین مسکرائی، آپ اسے جانتے نہیں، اسے کوئی انسان یا حیوان ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو پھر؟ کپتان ہنسا، ایسے آدمی کے لیے تو ضرور ٹھہرے رہنا چاہیے۔ میں اس زبردست انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ٹھہرے رہیے، جین نے کہا۔ اچھا، کمانڈر نے کہا، ہم 1 ہفتے ٹھہرے رہیں گے، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اگلے دن کمانڈر 20 سپاہیوں اور پچھلے جہاز کے ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس خزانے کا کھوج نکالنے گیا جس کے بارے میں اس جہاز کے خلاسیوں نے بتایا تھا۔ جو پتہ دیا گیا تھا اس پر زمین کھودی گئی، مگر خزانے کا صندوق وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حبشی جہازیوں کو صندوق دفن کرتے دیکھ رہے ہوں گے، بعد میں اسے نکال کر لے گئے۔ 1 ہفتہ گزر گیا مگر ٹارزن نہ آیا۔ کمانڈر نے اعلان کر دیا کہ اگلے دن صبح ہی جہاز روانہ ہو جائے گا۔ جین اور مہلت نہ مانگ سکی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس کی شکل کبھی نہ دیکھے گی۔ اس نے یہ بات تو نہ مانی کہ وہ آدم خور ہے، مگر اس بات کا کچھ یقین آنے لگا کہ وہ کسی وحشی قبیلے میں پلا ہے۔ پھر بھی چلتے وقت وہ اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی۔ بندوق چھوڑتے ہی دروازے کے کواڑ کھل گئے اور ایک انسان سر کے بل کیبن کے فرش پر گر پڑا۔ ڈارنوٹ دوبارہ بندوق تاننے لگا، مگر پھر اس کی نظر گرنے والے پر پڑی تو دیکھا کہ وہ سفید ہے۔ اگلے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے دوست ٹارزن پر بندوق چلا دی ہے۔ وہ چیخ مار کر ٹارزن کے پاس پہنچا، اس کا نام لے کر پکارا۔ جب وہ نہ بولا تو ڈارنوٹ نے اپنا کان اس کے دل کی جگہ پر لگایا۔ وہ حرکت کر رہا تھا۔ اس نے ٹارزن کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا، دروازہ اندر سے بند کر کے لیمپ روشن کیا اور زخم کو غور سے دیکھا بھالا۔ گولی کھوپڑی کو چھیلتی ہوئی نکل گئی تھی۔ گوشت زخمی ہو گیا تھا، مگر کھوپڑی کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ ٹارزن نے اطمینان کا سانس لیا اور کپڑا پانی میں بھگو کر ٹارزن کے چہرے کا خون پونچھا۔ کچھ دیر بعد ٹارزن نے آنکھیں کھولیں۔ ڈارنوٹ نے فوراً اٹھ کر ایک پرچے پر لکھا کہ میں نے غلطی سے گولی چلا دی تھی، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ ٹارزن پرچہ پڑھنے کے بعد ہنسا اور بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے آگے لفظ نہ ملے تو ایک کاغذ پر لکھا، گوریلے تو میرے ہاتھوں مارے جانے سے پہلے میرے بڑے بڑے گہرے زخم لگا چکے ہیں، یہ تو ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی خراش ہے۔ ڈارنوٹ نے اسے 2 لفافے دیے کہ یہ اس کے نام ہیں اور کیبن میں رکھے ہوئے ملے ہیں۔ ایک ولیم کی طرف سے تھا، دوسرا جین کی طرف سے۔ ٹارزن لفافہ کھولنا نہ جانتا تھا، وہ ان کو الٹنے پلٹنے لگا۔ ڈارنوٹ نے لفافے پھاڑے اور پرچے نکال کر اسے دے دیے۔ ٹارزن نے پہلے جین کا پیغام پڑھا۔ لکھا تھا، گوریلوں کے بادشاہ ٹارزن، میں یہاں سے رخصت ہوتے وقت اپنی اور مسٹر ولیم کی طرف سے آپ کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا کیبن استعمال کرنے کی اجازت دی، مگر اس کا افسوس ہے کہ آپ کبھی ہم لوگوں میں مل کر نہیں بیٹھے۔
ہم آپ سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ آپ کے علاوہ مجھے ایک شخص کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، وہ جنگل میں جانے کے بعد واپس ہی نہیں آیا۔ گو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ مر چکا ہے، مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ میری مراد اس زبردست سفید دیو سے ہے جو لاکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اگر آپ اسے جانتے ہوں تو اسے بھی میرا شکریہ پہنچا دیجیے، اور یہ بھی کہیے کہ میں اس کی واپسی کے انتظار میں 7 روز تک رکی رہی۔ اس سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ اگر وہ امریکہ آئے تو شہر بالٹی مور میں میرے گھر ضرور آئے، اسے سرآنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ ٹارزن جین کا خط پڑھ کر دیر تک زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا رہا۔ اس خط سے یہ ظاہر تھا کہ جین کو یہ معلوم نہیں کہ ٹارزن اور وہ لاکٹ والا سفید دیو ایک ہی شخص ہے۔ پھر اس نے ولیم کا خط پڑھا۔ لکھا تھا، گریلوں کے بادشاہ ٹارزن، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اپنے کیبن میں کچھ دن گزارنے دیے، مگر اس کا افسوس ہے کہ ہمیں تم سے ملنے اور شکریہ ادا کرنے کا موقع نصیب نہ ہوا۔ ہم نے تمہاری کسی چیز کو خراب نہیں کیا، بلکہ تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں جن سے تم کو آرام ملے گا۔ اگر تمہارا اس عجیب و غریب سفید انسان سے ملنا ہو جس نے کئی مرتبہ ہماری جانیں بچائیں اور کھانا لا کر کھلایا، تو اس کا بھی شکریہ ادا کر دینا۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے جا رہے ہیں، پھر کبھی نہیں آئیں گے، مگر تمہیں اور اس جنگلی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ پھر کبھی نہیں آئیں گے، کہہ کر ٹارزن اٹھا اور اس بستر پر لیٹ گیا جو جین کے لیے بنایا گیا تھا۔ ٹارزن نے لیمپ بجھا دیا اور وہ بھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ 1 ہفتے تک ڈارنوٹ ٹارزن کو فرانسیسی سکھاتا رہا۔ اس کے بعد ٹارزن کچھ باتیں کرنے لگا۔ ایک دن اس نے ڈارنوٹ سے پوچھا کہ امریکہ کہاں ہے۔ ڈارنوٹ نے بتایا کہ یہاں سے شمال مغرب کی طرف ہزاروں میل دور ہے۔ ٹارزن نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ڈارنوٹ نے اسے سمجھایا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے ہزاروں میل کا سمندری سفر کرنا پڑتا ہے۔ ٹارزن گلوب اٹھا لایا اور شمالی امریکہ تک کے سمندر پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر کہنے لگا، یہ تو صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ ہے۔ اس کی اس حرکت پر ڈارنوٹ کو ہنسی آ گئی۔ پھر اس نے ٹارزن کو سمجھایا کہ نقشے کا فاصلہ کس طرح ناپتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر ڈارنوٹ سے پوچھنے لگا، کیا افریقہ میں بھی سفید انسان رہتے ہیں؟ ڈارنوٹ نے نقشے پر ایک مقام دکھایا۔ ٹارزن نے اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کے پاس ایسے بڑے جہاز ہیں جن سے سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے؟ ڈارنوٹ نے اسے بتایا کہ ضرور ہیں۔ ٹارزن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس مقام پر ضرور پہنچے گا۔ اگلے دن ڈارنوٹ اور ٹارزن روانہ ہو گئے۔ وہ 1 مہینے تک سفر کرتے رہے۔ راستے میں نہ کوئی انسان ملا، نہ حیوان۔ ٹارزن ڈارنوٹ سے طرح طرح کے سوال کر کے اپنا علم بڑھاتا رہا۔ ایک دن اس نے ڈارنوٹ کو اس صندوق کے بارے میں بتایا جسے اس نے جہازیوں کو زمین میں دفن کرتے دیکھا تھا۔ ڈارنوٹ نے اسے بتایا کہ اس میں خزانہ ہے۔ ٹارزن کہنے لگا، کل ہی واپس جا کر اس خزانے پر قبضہ کرنا چاہیے۔ ڈارنوٹ حیران تھا کہ اتنی دور آ گئے ہیں، اب واپس لوٹ کر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ ٹارزن اڑ گیا کہ میں تو ضرور جاؤں گا۔ اس پر ڈارنوٹ نے کہا کہ قریب کی کسی بندرگاہ پر پہنچ کر جہاز کرائے پر لو، اس میں بیٹھ کر خزانے تک پہنچو اور صندوق لے کر واپس آ جاؤ۔ ٹارزن کہنے لگا، میں تو اکیلا جا کر 10-15 دن میں وہ صندوق لے کر واپس آ سکتا ہوں، مگر چونکہ تم اتنے تیز نہ چل سکو گے، اس لیے جہاز میں بیٹھ کر جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ پھر بولا، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم کتنے کمزور ہو تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انسانی نسل اب تک زندہ کیسے ہے۔ ایک شیرنی تم جیسے ہزاروں انسانوں کو ختم کر سکتی ہے۔ ڈارنوٹ اس کی یہ بات سن کر ہنسا، پھر کہنے لگا، جب تم انسانوں کی فوجیں، بحری بیڑے، شہر اور عمارتیں دیکھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دماغ جسم سے بڑا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان جنگلی جانوروں سے بڑا ہے۔ انسان اکیلا اور تنہا شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر 10 انسان اکٹھے ہو جائیں اور ان کے پاس بندوقیں ہوں تو وہ 100 شیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حیوان انسانوں کے خلاف اس طرح ایکا نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے تو تم اس جنگل میں اتنے عرصہ تک دندناتے نہ پھرتے۔ ٹارزن بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر اس رات جب میری اس گوریلے سے لڑائی ہوئی کرچاک اس کی مدد کو آ جاتا تو میرا خاتمہ ہو جاتا، مگر کرچاک کے پاس دماغ نہیں تھا، اس لیے وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ میری ماں کالا میں بھی سوچنے سمجھنے کی خوبی نہیں تھی۔ اسے جب بھوک لگتی
तो जो कुछ और जितना कुछ हाथ लगता खा कर पेट भर लेती, मगर आइंदा के लिए कभी जमा करके न रखती। जब कभी मैं सफ़र पर रवाना होते वक्त खाने की चीज़ें साथ लेता तो मेरी इस हमाकत पर हंसती, लेकिन रास्ते में खुराक न मिलती तो मेरे साथ खाने बैठ जाती। डार्नोट ने पूछा, तुम्हें अपनी माँ याद है? हाँ, टार्ज़न ने जवाब दिया, मुझे याद है। वो एक भारी भरकम गुरीली थी। वो मुझसे कहीं बड़ी थी। और बाप? डार्नोट ने पूछा। टार्ज़न ने जवाब दिया, उसे मैंने कभी नहीं देखा। काला ने मुझे बताया था कि वो एक सफ़ेद गुरीला था और उसके जिस्म पर बाल नहीं थे, जैसे मेरे नहीं हैं। अब मैं जान गया हूँ कि वो ज़रूर कोई सफ़ेद इंसान होगा। डार्नोट टार्ज़न की तरफ देर तक बड़े गौर से देखता रहा, फिर कहने लगा, मुझे तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है कि काला तुम्हारी माँ थी। अगर ऐसा होता तो तुम में गुरीलों का कुछ असर होता। तुम तो इंसान हो और मेरा ख्याल है कि किसी आली ख़ानदान माँ बाप की औलाद हो। क्या तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं? कुछ भी नहीं, टार्ज़न ने जवाब दिया। कैबिन में से कोई ऐसी तहरीर नहीं मिली जिससे ये मालूम किया जा सकता कि इसके असली मालिक कौन थे। कैबिन में जितनी किताबें हैं वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। सिर्फ़ एक किताब ऐसी है जो मैंने नहीं पढ़ी है। असल में वो मुझसे पढ़ी ही नहीं जा सकी क्योंकि वो अंग्रेज़ी ज़बान में नहीं है। शायद तुम पढ़ सको। ये कहकर उसने अपने तरकश के अंदर से जॉन क्लीटन की डायरी निकाल कर उसके हवाले कर दी। डार्नोट ने उसके सरवर्क पर नज़र डालते ही कहा, यह तो नवाब जॉन क्लीटन की डायरी है। वो एक अंग्रेज़ नवाब था और ये फ़्रांसीसी ज़बान में लिखी हुई है। इसके बाद उसने डायरी पढ़नी शुरू की जो 20 बरस पहले लिखी गई थी। टार्ज़न ज़मीन पर उकड़ू बैठा खला में घूर रहा था। डायरी लिखने वाले ने जब अपने नन्हे मुन्ने बच्चे का जिक्र शुरू किया तो उसके एक एक हर्फ से खुशी टपकने लगी। एक जगह लिखा था कि आज हमारा नन्हा 6 महीने का हो गया। वो मेज़ के पास एलिस की गोद में बैठा है, बहुत खुश है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा बड़े सडोल जिस्म का है और बहुत सेहतमंद है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये पल बढ़कर जवान होगा और हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। लीजिए। उसने मेरा कलम अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है और उसकी स्याही में भरी हुई उंगलियों ने कागज़ पर अपनी छाप लगाकर गोया मेरी बात की तस्दीक कर दी है। वाकई सफ़े के हाशिए पर 4 नन्ही मुन्नी उंगलियों और एक अंगूठे के आधे हिस्से की छाप मौजूद थी। जब डार्नोट डायरी पढ़ चुका तो दोनों चंद मिनट तक खामोश बैठे रहे। फिर डार्नोट ने टार्ज़न से पूछा, कहो भाई, तुम्हारी क्या राय है? क्या इस छोटी सी किताब से ये बात साफ नहीं हो गई कि नवाब जॉन क्लेटन तुम्हारे बाप थे और तुम उनके वारिस हो? टार्ज़न ने सर हिलाकर इनकार किया। इस किताब में एक ही बच्चे का जिक्र है। जब मैं कैबिन में पहली मर्तबा दाखिल हुआ था उस वक्त मैंने उसका पिंजर झूलने में पड़ा देखा था। उसे प्रोफेसर पोर्टर की टोली ने कैबिन के पास उसके माँ बाप के साथ दफना दिया है। इस किताब में जिस बच्चे का जिक्र है वो यही बच्चा था। मेरा मामला इससे ज़्यादा गहरा है। मैं इस बात के बारे में सोचता रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है मैं इस कैबिन में पैदा हुआ था। और एक ठंडा सांस भरने के बाद उसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, काला जो कुछ कहा करती थी वही सच है। मगर डार्नोट मानने को तैयार न हुआ। उसने तहैया कर लिया कि अपने इस दावे को सही साबित करके दिखाएगा कि टार्ज़न जॉन क्लेटन का बेटा है। ये दोनों सफ़र करते रहे। 7वें दिन अचानक एक ऐसे मुकाम पर जा निकले जहाँ दरख्त काट कर जगह साफ़ कर दी गई थी। इस जगह से कुछ फासले पर बहुत सी पक्की इमारतें थीं जिनके गिर्द एक मजबूत दीवार थी। इनके और उस दीवार के दरमियानी टुकड़े में खेत थे जिनमें बहुत से हबशी काम कर रहे थे। टार्ज़न ने उन्हें देखते ही अपनी कमान में जहरीला तीर चढ़ा लिया, मगर डार्नोट ने उसको रोकते हुए कहा, ये न करो, हो सकता है ये लोग हमारे दुश्मन ना हों। टार्ज़न बोला, दुश्मन कैसे ना होंगे, काले आदमी हैं जो गोरे इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। डार्नोट ने चीख कर उसे रोका और कहा, तहजीब याफ्ता इंसान बिला वजह खून नहीं किया करते, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। टार्ज़न ने मुस्कराते हुए कमान झुका ली और कहा, चलो नहीं मारता, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मैं अपने जंगल में तो कालों को मार सकता था, यहाँ नहीं मार सकता। डार्नोट ने कहा, अगर ये काले इंसान तुम पर हमला करें तो तुमको हक होगा कि इनको मार डालो, लेकिन अगर हमला न करें तो तुम बिला वजह इनको मारने का कोई हक नहीं रखते। ये ना समझो कि हर शख्स तुम्हारा दुश्मन है। जो तुमसे दुश्मनी करे सिर्फ़ उसको दुश्मन समझो। अच्छा तो फिर चलो।
ہم دونوں خود کو ان کے سامنے پیش کر دیں تاکہ وہ ہم کو مار ڈالیں۔ یہ کہہ کر ٹارزن آگے بڑھ گیا۔ کالے آدمیوں نے اسے دیکھتے ہی چیخیں مارتے ہوئے دیوار کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے اندر اندر گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ پھر ایک سفید آدمی ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے گاؤں سے باہر آیا اور ٹارزن کو نشانہ بنا کر گولی چلانے کو تھا کہ ٹارنوٹ نے اسے چیخ کر روکا اور کہا، ہم دوست ہیں۔ وہ جواب میں چلایا، تو پھر جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ ٹارزن اور ٹارنوٹ فوراً رک گئے۔ پھر سفید آدمی کے اشارہ کرنے پر آہستہ آہستہ چل کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے تو انہیں حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، تم کون لوگ ہو؟ ٹارنوٹ نے بتایا، ہم دونوں یورپی ہیں، جنگل میں راستہ بھول کر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ سفید انسان نے ان سے ہاتھ ملایا، پھر بولا، میں ایک فرانسیسی پادری ہوں، مجھے تم لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ٹارنوٹ نے ٹارزن کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ٹارزن ہے اور میں فرانسیسی بحری بیڑے کا افسر ٹارنوٹ ہوں۔ پادری نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ٹارزن نے بھی اس کی دیکھا دیکھی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یوں ٹارزن جنگل سے نکل کر تہذیب کی سرحد پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں ایک ہفتے تک وہاں رہے۔ ٹارزن ہر بات تاڑتا رہا اور اس نے تہذیب یافتہ انسانوں کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کر لیں۔ عورتوں نے ان دونوں کے لیے کپڑے سی دیے اور وہ انہیں پہن کر انسانوں کی وضع بنا کر آگے روانہ ہوئے۔ ایک مہینے تک سفر کرنے کے بعد وہ ایک پاٹ دار دریا کے دہانے پر پہنچے۔ یہاں ایک اچھا خاصا شہر آباد تھا۔ دریا میں کشتیاں پڑی ہوئی تھیں اور کنارے پر انسانوں کا ہجوم تھا۔ ٹارزن انہیں دیکھ کر پہلے تو گھبرایا، مگر رفتہ رفتہ اتنا عادی ہو گیا کہ اسے دیکھ کر کسی کو یہ گمان بھی نہ گزر سکتا تھا کہ یہ خوبصورت یورپی نوجوان جو ان کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتا اور ہنستا بولتا رہتا ہے، صرف 2 مہینے پہلے جنگلوں میں ننگا دھڑنگا درختوں پر چھلانگیں مارتا اور حیوانوں کا شکار کر کے ان کے کچے گوشت سے پیٹ بھرا کرتا تھا۔ شروع میں ٹارزن پکا ہوا کھانا کھاتے وقت ناک منہ سکیڑا کرتا تھا، مگر اب وہ یہی کھانا بڑے شوق سے کھانے لگا تھا۔ اس چھوٹی سی بندرگاہ پر پہنچتے ہی ٹارنوٹ نے اپنی حکومت کو تار دے کر 3 مہینے کی چھٹی مانگی، جو فوراً دے دی گئی۔ اسی طرح اس نے اپنے بینک کو تار دے کر روپیہ بھی منگوایا۔ روپیہ آنے میں دیر لگی، اس لیے وہ جہاز کرائے پر نہ لے سکا۔ ایک دن ٹارزن اور ٹارنوٹ بہت سے یورپی لوگوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ شیروں اور ان کے شکار کا ذکر چھڑ گیا۔ کچھ لوگ شیر کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ حیوانوں کا بادشاہ ہے اور بڑا بہادر ہوتا ہے، کچھ کی رائے تھی کہ وہ بزدل ہوتا ہے۔ ٹارزن نے ان کی بات چیت میں کوئی حصہ نہ لیا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹارنوٹ اور ٹارزن میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ٹارزن کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ وہ گریلوں میں رہ چکا ہے۔ ٹارنوٹ کے علاوہ اور کسی کو ٹارزن کے بارے میں یہ بات معلوم نہ تھی۔ ایک شخص بول اٹھا، ٹارزن صاحب نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ کچھ عرصہ افریقہ میں بھی رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں شیروں کا ضرور تجربہ ہوگا۔ کیوں صاحب؟ ٹارزن نے روکھے لہجے میں کہہ دیا، ہاں تجربہ ہے تو صحیح، مگر یوں ہی سا ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ شیر بڑا خونخوار ہوتا ہے، اس لیے اس سے چوکس ہی رہنا چاہیے۔ وہ شخص بول اٹھا، اگر شکاری شکار سے خوفزدہ ہو تو ظاہر ہے کہ شکار میں لطف نہیں آئے گا۔ گویا اس نے ٹارزن پر چوٹ کر دی کہ وہ شیر سے ڈرتا ہے۔ ٹارزن بولا، میں سمجھا نہیں کہ خوفزدہ ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک تو شکار کرنے کا لطف صرف اس میں ہے کہ شکاری کو یہ معلوم ہو کہ جس حیوان کا شکار کر رہا ہے وہ نقصان پہنچانے کی اتنی ہی طاقت رکھتا ہے جتنی مجھ میں ہے۔ اگر میں 2 بندوقیں اور 20 یا 30 ہانکے کے آدمی ساتھ لے کر شیر کا شکار کرنے نکلوں تو ظاہر ہے کہ شیر بچ کر نہ جا سکے گا۔ ایسے شکار میں کیا لطف آئے گا؟ یعنی مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹارزن صاحب یہ پسند کریں گے کہ شیر کے شکار کے لیے جنگل میں بالکل اکیلے صرف چاقو لے کر جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص زور سے ہنسا۔ جی ہاں، ٹارزن بولا، اور ایک رسی بھی۔ عین اسی وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، جنگل میں سے شیر کی دھاڑ سنائی دی، اس طرح جیسے شکار للکار رہا ہے کہ کسی کو مقابلے پر آنا ہو تو آئے۔ لیجئے ٹارزن صاحب، وہ شخص کہنے لگا، آپ کے لیے موقع ہے۔ ٹارزن نے مسکرا کر کہا، مجھے اس وقت بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ جو شخص ٹارزن سے باتیں کر رہا تھا اس نے کہا، یہ بات نہیں ہے، آپ ایک چاقو اور رسی لے کر شیر کے مقابلے میں اترتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ نہیں، ٹارزن بولا، بلا وجہ کام صرف وہی لوگ کرتے ہیں
جو احمق ہوتے ہیں تو میں وجہ بھی پیدا کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ صرف ایک چاقو اور رسی سے شیر مار لائیں تو 3000 روپے آپ کی نظر کروں گا۔ ٹارزن نے ڈارنوٹ کی طرف دیکھا۔ اس پر ڈارنوٹ بولا، 5000 کر دیجئے۔ وہ شخص بولا، چلیے 5000 کر دیے۔ ٹارزن اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا دوستو، میں جا رہا ہوں۔ شرط بدنے والے شخص نے بکھلا کر پوچھا، کیا آپ اسی وقت جا رہے ہیں؟ رات کے وقت؟ ہاں، ٹارزن بولا، رات کے وقت شیر کا ٹھکانہ معلوم کر لینا آسان ہوتا ہے۔ نہیں، شرط بدنے والے نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا خون میری گردن پر ہو، میں اسی وقت جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ٹارزن چاقو اور رسی لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ جنگل کے اندھیرے میں داخل ہونے لگا تو سب اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ شرط بدنے والا شخص سب سے زیادہ بدحواس تھا۔ اس نے ٹارزن کی بہت منت سماجت کی، مگر ٹارزن جواب میں صرف ہنس دیا اور جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ کچھ دیر تو خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کے برآمدے میں واپس آ گئے۔ ادھر ٹارزن جنگل کے اندر گھستے ہی درختوں پر چڑھ گیا، پھر ادھر کا رخ کیا جدھر سے شیر کی بو آ رہی تھی، اور چند منٹوں کے اندر اندر اس کے عین اوپر جا پہنچا۔ شیر بالکل بے خبر کھڑا تھا۔ ٹارزن نے پھرتی سے رسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا اور اگلے لمحے اسے کس بھی دیا۔ پھر اس نے رسی کا ایک سرا ایک مضبوط شاخ سے باندھا اور زمین پر کود گیا۔ شیر اپنا گلا چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ٹارزن اچھل کر اس کی پیٹھ پر جا چپکا اور چاقو اس کے دل میں 10-12 مرتبہ گھونپ دیا۔ جب شیر مر گیا تو ٹارزن نے اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھا، گریلو جیسا فتح کا نعرہ مارا اور شیر کی گرم گرم لاش کندھے پر ڈال کر ایک بار پھر درختوں پر چڑھ گیا۔ ہوٹل کے برآمدے میں لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ آخر شرط بدنے والے شخص نے کہا، بھائی اب تو مجھ میں برداشت کی تاب نہیں رہی، میں بندوق لے کر جنگل میں جاتا ہوں اور اس خبتی آدمی کو واپس لاتا ہوں۔ ایک اور شخص بولا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور میں بھی، ایک اور نے کہا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب ساتھ ہو لیے۔ جب ٹارزن کا گریلو جیسا نعرہ انہوں نے سنا تو چونک کر کہا، ارے یہ کیا آواز ہے؟ ایک بولا، میں یہ نعرہ ایک دفعہ پہلے بھی سن چکا ہوں، اس وقت میں گریلوں کے دیس میں تھا، میرے ساتھیوں نے بتایا تھا یہ کسی ایسے گریلے کا نعرہ ہے جس نے شکار کیا ہے۔ جب یہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا تو اپنے قریب کسی حیوان کے غرانے کی آواز سن کر چونک اٹھے۔ مڑ کر دیکھا تو ٹارزن اپنے شانوں پر شیر کی لاش لیے کھڑا تھا۔ ان سب کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ یہ بات انہونی معلوم ہوتی تھی کہ ایک انسان نے صرف چاقو سے شیر مار لیا۔ انہیں اس پر بھی یقین نہ آتا تھا کہ وہ اکیلا شیر کی لاش جنگل سے اٹھا کر یہاں تک لے آیا۔ سب ٹارزن کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور اس سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے، مگر اس نے کسی سوال کا جواب نہ دیا، صرف ہنستا رہا جیسے اس کا شیر مار لانا ایک معمولی سا کام ہے۔ سب لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، مگر ٹارزن کے نزدیک اس کا یہ کام ویسا ہی تھا جیسے ایک کسائی کا گائے ذبح کرنا۔ وہ اپنی جان بچانے اور خوراک حاصل کرنے کے لیے اتنی مرتبہ حیوانوں کو ہلاک کر چکا تھا کہ اب اسے اس میں فخر کی کوئی بات نظر نہ آتی تھی، مگر ان لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا بہادر اور شیردل انسان تھا۔ ان میں سے کئی لوگ شیر مار چکے تھے، مگر اس طرح کبھی کسی نے نہ مارا تھا۔ خیر، اور تو جو کچھ تھا، 5000 روپے ٹارزن کے ہاتھ آ گئے اور ڈارنوٹ نے اسے مجبور کیا کہ یہ ساری رقم وہی رکھے۔ ٹارزن کو یہ رقم حاصل کر کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ دھات کے یہ ٹکڑے جنہیں انسان سکے کہتے ہیں اور کاغذ کے یہ پرزے جو نوٹ کہلاتے ہیں، انسانوں کی دنیا میں بڑی طاقت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ شیر کے شکار کے تھوڑے ہی دن بعد ڈارنوٹ نے اس بندرگاہ تک کے لیے ایک جہاز کرائے پر لے لیا جہاں خزانہ کھود نکالنے کے لیے اترنا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ٹارزن نے اپنا جنگلی لباس پہن کر پھاوڑا سنبھالا اور اکیلا ہی گریلوں کے اس اکھاڑے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ اگلے دن شام ہوتے ہی وہ خزانے کا صندوق کندھے پر اٹھائے واپس آ گیا اور اگلی صبح جہاز میں بیٹھ کر وہ شمال کی طرف چل پڑے۔ اس کے 3 ہفتے بعد ٹارزن اور ڈارنوٹ ایک فرانسیسی جہاز پر سوار ہو گئے اور چند دن بعد پیرس پہنچ گئے۔ ٹارزن امریکہ پہنچنے کے لیے بے قرار تھا، مگر ڈارنوٹ اڑ گیا کہ پہلے وہ اس کے ساتھ پیرس چلے۔ پیرس پہنچتے ہی ڈارنوٹ پہلے محکمہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس گیا۔ باتوں باتوں میں جب یہ ذکر آیا
کہ کس طرح مجرموں کو ان کی انگلیوں کے نشانوں سے شناخت کیا جاتا ہے، تو ٹارزن نے افسر کا بیان توجہ سے سنا اور پھر اس سے پوچھا، جب انگلیوں کی لکیریں چند سال کے اندر اندر بدل جاتی ہیں تو پھر یہ نشان کس کام کے رہتے ہوں گے؟ افسر نے اسے بتایا کہ یہ لکیریں کبھی نہیں بدلتیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کی انگلیوں کے نشان ایک سے رہتے ہیں، البتہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈارنوٹ نے کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ذرا میری انگلیوں کے نشان اتاریے، دیکھوں کیسے ہیں، ابھی لیجیے۔ یہ کہہ کر پولیس افسر نے گھنٹی بجا کر اپنے ایک ماتحت کو بلایا اور اسے کچھ ہدایتیں دیں۔ وہ شخص باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد لکڑی کا ایک بکس لے آیا۔ افسر نے ڈارنوٹ سے کہا، اب پل بھر میں آپ کی انگلیوں کے نشان اتر آئیں گے۔ اس نے ایک چھوٹے سے خانے میں سے ایک چکور شیشہ، گاڑھی سیاہی کی ایک چھوٹی سی ٹیوب، ربڑ کا ایک بیلن اور کچھ دودھیا سفید کارڈ نکالے۔ اس کے بعد شیشے پر سیاہی کا ایک قطرہ ٹپکا کر اسے بیلن سے سارے شیشے پر پھیلا دیا، جس سے شیشے کی سطح ایک بہت پتلی مگر ایک سی تہہ سے ڈھک گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ڈارنوٹ سے کہا، اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے شیشے پر جما کر رکھیں، پھر کارڈ پر رکھیں۔ ڈارنوٹ نے ٹارزن کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشان بھی اتروائے، پھر اپنی جیب سے جان کلیٹن کی ڈائری نکال کر اس کے ورق الٹنے شروع کیے۔ چند منٹ بعد ڈارنوٹ ایک صفحے پر رک گیا جس پر 5 ننھے منھے دھبے تھے۔ اس نے کتاب پولیس افسر کو دے کر پوچھا، کیا یہ نشان ٹارزن کی انگلیوں کے نشانوں سے ملتے ہیں؟ پولیس افسر نے اپنے ڈیسک میں سے ایک شیشہ نکال کر دونوں نمونوں کو ملایا۔ اب ٹارزن سمجھا کہ ڈارنوٹ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ بھول رہے ہیں کہ جس بچے کی انگلیوں کے یہ نشان ہیں اس کی لاش اس کیبن میں 20 برس تک پڑی رہی ہے اور میں اسے برابر دیکھتا آیا ہوں۔ پولیس افسر نے تعجب سے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان نشانوں پر کسی بہت بڑے معاملے کے فیصلے کا دار و مدار ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس ڈائری کو اس وقت میرے پاس چھوڑ جائیے۔ ہمارے محکمے میں انگلیوں کے نشانات کا ایک بہت بڑا ماہر ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے اور چند دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ ڈارنوٹ نے کہا، میں تو یہ امید لے کر آیا تھا کہ یہ معاملہ جھٹ پٹ حل ہو جائے گا کیونکہ ٹارزن کل امریکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ افسر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو 2-3 دن کے اندر اندر بتا دوں گا، پھر آپ انہیں بحری تار کے ذریعے اطلاع کر دیں۔ ٹارزن امریکہ جا پہنچا اور اس نے بالٹی مور پہنچ کر پروفیسر پورٹر کے مکان پر دستک دی۔ مسٹر فلنڈر نے کواڑ کھولے مگر وہ ٹارزن کو پہچان نہ سکا کیونکہ اس نے تو اسے ننگے بدن درختوں پر بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا تھا اور اب وہ انسانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، پروفیسر پورٹر نے اسے پہچان لیا کہ وہ گریلوں کا بادشاہ ٹارزن ہے، مگر وہ حیران تھا کہ اس میں اتنی زبردست تبدیلی کیسے آ گئی۔ ٹارزن نے اسے ساری داستان سنائی اور پھر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہے اور وہ اس وقت پیرس کے ایک بینک میں رکھا ہے، صندوق پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میرا یہ پرچہ دکھا دیں گے تو وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ کچھ دیر تک تو پروفیسر پورٹر کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ آخر اس نے کہا، مسٹر ٹارزن، مجھے آپ کے شکریہ کے لیے لفظ نہیں مل رہے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب اس مہم پر خرچ کر بیٹھا۔ اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی، مگر افسوس وہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ خزانے کو دیکھ کر جہاز کے ملاحوں کی نیت بگڑ گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے، بالکل کنگال ہو کر رہ گیا ہوں۔ ٹارزن نے کہا، آپ کنگال نہیں ہیں، اب مہربانی کر کے ایک بات بتائیے، جب آپ لوگ اس کیبن میں گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں 3 پنجر دیکھے ہوں گے، ایک مرد کا تھا، دوسرا عورت کا، تیسرا ایک ننھے بچے کا تھا۔ آپ نے ان کو دفن کرنے سے پہلے دیکھا بھالا ہوگا، کیا وہ تینوں انسانی پنجر تھے؟ نہیں، فلنڈر نے کہا، ننھا پنجر گریلے کا تھا۔ ٹارزن نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جین سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ معلوم ہوا کہ وہ اس وقت گاؤں گئی ہوئی ہے جہاں پروفیسر کی تھوڑی زمین ہے۔ ٹارزن نے جین کا پتہ لیا اور ریل میں بیٹھ کر گاؤں پہنچا۔ پروفیسر کے کھیتوں کے مشرق میں جو گھنا جنگل تھا اس میں کئی دن سے آگ لگی ہوئی تھی، مگر اس کا رخ مغرب کی طرف نہیں تھا، اس لیے پروفیسر کے کھیت محفوظ تھے۔ مگر دوپہر کو جین گھومنے نکلی تو کچھ دیر بعد آگ آندھی کی وجہ سے مغرب کی طرف بڑھنے لگی
اور जैन ने घबरा कर घर का रुख किया तो शोले तेज़ी से फैलने लगे। उसने शोलों का चक्कर काट कर घर जाना चाहा, मगर आग ने उधर भी उसका रास्ता रोक लिया। जैन को ऐसा नज़र आने लगा जैसे ज़िंदा जल जाएगी। अचानक उसने किसी को बड़े ज़ोर से अपना नाम पुकारते सुना। उसने चीख कर बताया कि वो कहाँ है। इस पर एक मजबूत बाजू ने उसे शोलों से ऊपर उठा लिया और उसे दरख्तों दरख्तों ले चला। फिर जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा जो उसे उठाकर ले जा रहा था, तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये तो वही जंगल का देवता है। अचानक आग का रुख बदल गया। टार्ज़न ने जैन को ज़मीन पर उतार दिया और दोनों बातें करते हुए चलने लगे। जब जैन को ये मालूम हुआ कि टार्ज़न और वो सफ़ेद देव जिसने उसकी जान बचाई थी एक ही शख्स है, तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने टार्ज़न से पूछा कि वो अफ्रीका में उसके पास वापस क्यों नहीं आया। टार्ज़न ने उसे बताया कि मैं डारनोट को वहशियों से छुड़ाकर उसकी देखभाल कर रहा था। जैन ने कहा, मैं पहले ही जानती थी कि तुम उसे बचाओगे, मगर मेरे साथियों ने मेरे बार बार कहने पर भी रुकना पसंद न किया। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? मैं अब हैवान से इंसान बन गया हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैन ने बड़े अफसोस के साथ टार्ज़न को बताया कि उसकी मंगनी विलियम से हो चुकी है। टार्ज़न ये सुनकर सुन्न हो गया। फिर अचानक बोला, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। जैन ने रोते हुए कहा कि मैं वादा कर चुकी हूँ और उससे फिर नहीं सकती। मेरे वालिद की मर्ज़ी भी यही है। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। टार्ज़न समझ गया कि वो जैन से शादी नहीं कर सकता। अब क्या करे? अफ्रीका वापस चला जाए? मगर अब वो उसका घर नहीं है। अब वो एक मुहज़्ज़ब इंसान बन गया है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों तले वही मंज़र फिरने लगा जब अफ्रीका में वो और जैन पास पास बैठे फल खा रहे थे। वो ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था कि अचानक कदमों की आहट हुई। उसने सर उठाकर देखा, सामने विलियम खड़ा था। वो अपने बाप टार्ज़न के चचा के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद का मालिक था और नवाब विलियम क्लिंटन कहलाता था। विलियम ने टार्ज़न से हाथ मिलाकर उसे एक लिफाफा दिया और बोला, आपके नाम ये तार आया है। टार्ज़न ने लिफाफा खोलकर तार पढ़ा। पेरिस से डारनोट ने भेजा था। लिखा था, उंगलियों के निशानों से साबित हो गया है कि तुम नवाब जान क्लिंटन के बेटे हो। मुबारक हो। टार्ज़न सोच में पड़ गया। वो चाहता तो अपने बाप की जायदाद वापस ले सकता था, क्योंकि उसका असल हकदार वही था। विलियम कह रहा था, इतना मौका ही न मिला कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते। तुमने हमारे ऊपर जो एहसान किया है हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। तुमने जंगल की ज़िंदगी क्यों इख्तियार की? मैं वहीं पैदा हुआ था, टार्ज़न ने आहिस्ता से कहा। मेरी माँ एक गुरीली थी। मैं नहीं जानता कि मेरा बाप कौन था। ये कहकर उसने तार की गोली बनाई और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। उसने फ़ैसला कर लिया था कि आइंदा क्या करना है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसके बाद क्या हुआ? टार्ज़न पर क्या गुजरी? जैन ने किसके साथ शादी की? ये जानने के लिए आप हमारी कहानी को सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।